اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ وقال فی مقام آخر الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ ہمہ قسم کی تعریفات، تسبیحات اور بابرکت کلمات اکیلے اللہ احکم الحاکمین کے لیے، جس کی ذات اعلیٰ و بالا، ہر قسم کے عیوب و نقائص سے پاک، مبرہ اور منزہ ہے۔ درود و سلام ہوں میرے اور آپ کے محبوب اور غمخوار پیغمبر، رحمت کائنات، رحمت للعالمین، سید الاولین والآخرین، تاجدار حرمین، خاتم النبیین، سید روز محشر، سید الانبیاء، سید الشہداء، تاجدار حرمین، امام اعظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر، جن کی سیرت طیبہ اپنا کر ہم کامیابی حاصل کر سکتے ہیں، اور جن کی ہر ادا کو عرش والے رب عظیم نے ہمارے لیے قابل مثال اور قابل عمل بنایا ہے۔ حضرات گرامی، اللہ رب العزت نے حضرت انسان کا مزاج ایک دوسرے سے، طبیعت مزاج الگ الگ بنایا ہے۔ ہم سارے حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، اور پھر آگے ایک ہی باپ کے بیٹے، لیکن مزاج اور طبیعت اپنی اپنی ہے۔ حتیٰ کہ سکے بھائیوں کے درمیان بھی بہت فرق ہوتا ہے۔ ایک بھائی وہ ہوتا ہے جو غصے میں قابو نہیں پاتا، اور دوسرا وہ ہے جو تحمل اور بردباری کا مظاہرہ کرتا ہے۔ ایک وہ ہے جو نیک اور پارسا، متقی اور پرہیزگار ہے، دوسرا بد کردار ہے۔ اللہ رب العزت تو چاہتا ہے کہ سارے کے سارے میرے فرمانبردار بنیں، سارے کے سارے اعلیٰ اوصاف کے مالک بنیں۔ انسان کو اللہ رب العزت نے اختیار دیا ہے، فہم بھی دیا ہے، عقل سے بھی نوازا ہے کہ یہ کامیابی والا راستہ ہے، یہ ناکامی والا راستہ ہے، یہ اچھے اوصاف ہیں، اوصاف حمیدہ ہیں، اور یہ بری خصلتیں ہیں۔ یہ اچھے اوصاف اپنائیں گے تو اللہ رب العزت کے ہاں سرخرو ٹھہریں گے، اور یہ فلاں فلاں برائیاں اگر وہ تمہارے اندر پیدا ہو جائیں گی، وہ خصلتیں، تو وہ تمہیں تباہی کے دانے پر لے جائیں گی۔ یہ سب کچھ ہمارے سامنے ہے اور واضح ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں شعور دیا ہے، اور ہم نے اب فیصلہ کرنا ہے کہ ہم کس لائن پہ چل رہے ہیں، کس ڈگر پہ چل رہے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہم سے کیا تقاضا کرتی ہے، کیونکہ ہم آپ کے امتی ہیں۔ بحیثیت امتی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو اللہ رب العزت نے اوصاف دیے ہیں، ان اوصاف کو اپنانے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ البتہ تحقیق اللہ رب العزت نے فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔
آئیڈیل اگر کوئی شخصیت ہے ہر مسلمان کی تو وہ محمد مصطفیٰ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے بڑھ کر۔ اور یہی وہ رشتہ ہے جو کامیابی والا رشتہ ہے، ایمان والا رشتہ ہے، اسلام والا رشتہ ہے۔ اور پھر پیارے نبی سے یہ تعلق، یہ ٹوٹنا تو دور کی بات ہے، ٹوٹنے کا تو انسان کے دل و دماغ میں تصور بھی نہیں آنا چاہیے، اور الحمدللہ ہم دعویٰ کرتے ہیں، لیکن اس کے اندر ہم کتنے اپنے دعوے کے اندر سچے ہیں۔ اس کے اندر پختگی آنی چاہیے، اس کے اندر رسوخ آنا چاہیے۔ وہ کیسے آئے گا؟ کہ جب ہم اپنے محبوب کی ہر ادا کو اپنائیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ہر بات وہ صحابی لکھا کرتے تھے، تو روکنے والوں نے روکا کہ پیارے نبی جلال میں بھی ہوتے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کی قسم ہے اس زبان سے جو بھی نکلتا ہے، جب بھی نکلتا ہے، حق نکلتا ہے، لا یخرج منہ الا الحق۔ تو اس نبی کے اوصاف ہم اپنے اندر پیدا کریں، اس نبی کی سیرت پر ہم چلیں۔ میں عرض کر رہا تھا طبیعتیں الگ الگ ہیں، مزاج الگ الگ ہیں، لیکن مزاج الگ تو ہیں، لیکن اس قدر الگ ہو جانا، اکھڑ پن، تکبر، غرور، اور بندے کو بندہ نہ سمجھنا، غصے میں اپنے آپ سے باہر ہو جانا، اور ہوش و حواس قائم نہ رہنا، یہ تو پھر انسانیت نہیں ہے۔ اللہ نے شعور دیا ہے، فہم دیا ہے، انسان کو غصہ آتا ہے، لیکن اس کو کنٹرول میں رکھنے کا، قابو پانے کا حکم دیا گیا ہے، وہ طریقے ہم اختیار کریں۔ اپنے آپ سے باہر ہو جانا یہ کوئی انسانیت نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے اہل جنت کے جو بنیادی اوصاف بیان فرمائے ہیں، کئی ایک اوصاف مختلف مقامات پر بیان فرمائی ہیں۔ سورت آل عمران کے اندر اللہ رب العزت نے اہل جنت کے جو اوصاف بیان فرمائے ہیں، 3-4 اوصاف میں وہ سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ دوڑو، بھاگو، دوڑو اللہ رب العزت کی طرف، اللہ رب العزت کی بخشش لینے کے لیے، اسے معافی حاصل کرنے کے لیے۔ جنت لینی ہے تو بخش، اس کے لیے دوڑو، دوڑ لگاؤ، مغفرت لینے کے لیے، بخشش لینے کے لیے، جنت کے حصول کے لیے، جس کی چوڑائی زمین و آسمانوں کی مانند ہے، جو متقین کے لیے تیار کی گئی ہے۔ وہ عدت للمتقین، آگے متقین کی وہ صفات بیان فرمائی ہے۔ کون سے متقین؟ الذین ینفقون فی السراء والضراء، وہ لوگ جو اللہ رب العزت کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، تنگ دستی کی حالت میں بھی اور خوشحالی کی حالت میں بھی۔ تنگ دستوں تب بھی، جیسے آج کل تنگ دستی ہے نا، ایسی حالت میں بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرنا۔ چلو کوئی 10,000 کی یا 5,000 کی حیثیت کوئی نہیں رکھتا، 1000 خرچ کر لے، 1000 کی حیثیت نہیں رکھتا، 500 خرچ کرے، 500 کی حیثیت نہیں رکھتا، 100 روپے خرچ کرے، اللہ کے راستے میں خرچ کرے، تنگ دستی ہو تب بھی، اور حالات سازگار ہوں، خوشحالی ہو تب بھی۔ یہ اہل جنت کا اللہ رب العزت نے بنیادی وصف بیان کیا ہے۔ الذین ینفقون، وہ لوگ خرچ کرتے ہیں، فی السراء والضراء، خوشحالی میں بھی اور تنگ دستی میں بھی، وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ اور خرچ کرنے کے فضائل آپ جانتے ہیں، بارہا ہم سنتے رہتے ہیں، مگر یہ مستقل مزاجی اپنانی چاہیے۔ ہم گھروں کے اندر بڑا روپے پیسہ خرچ کرتے ہیں تقریبات پہ، اور اعلیٰ سے اعلیٰ تقریب کرنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر اپنی حد سے باہر نکل جاتے ہیں، اس میں فضول خرچی کرتے ہیں، یہ شادیوں پر، اور یہ پھر شادیاں تو چلو ہیں، لیکن شادیوں کے اوپر جو بے جا، نکاح ایک سنت ہے نا، سنت نبوی ہے، لیکن بے جا خرچ اور اسراف، اپنے آپ سے باہر ہو جانا، اس سے قرضہ پکڑ لیا، اس سے قرضہ پکڑ لیا، اس سے قرضہ پکڑ لیا۔ بیٹی کو رخصت کرنا ہے تو لوگوں سے مانگ پھر رہے ہیں کہ نہیں جی فلاں چیز بھی بن جائے، فلاں چیز بھی بن جائے، جن چیزوں کے بغیر گزارا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کیا ضرورت ہے اپنے آپ سے پھر آگے لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانا؟ یہ سب کو غور کرنا ہوگا۔ جو جس لیول پہ ہے وہ غور کرے کہ اگر میں حقدار ہوں
تو مجھے اتنا لینا چاہیے جس سے گزارا ہو جاتا ہے، اور خام خواہ سوالات نہیں کرنے چاہیے۔ اور پھر آتش بازی، یہ ڈھول ڈھمکا، اور ہندوؤں کی بالخصوص رسومات، یہ سالگرہ، یہ وہ سال کے بعد کیا اسے کہتے ہیں، شادی کا سال پورا ہوتا ہے، اینیورسری غالباً کہتے ہیں، اس طرح کی کئی ایک تقریبات ہیں جو بڑی زور و شور سے، حتیٰ کہ اب تو منگنیوں پر، انگیجمنٹ پر لاکھوں روپے خرچ ہوتا ہے۔ منگنی سنت ہے کیا ہے، جسے خطبہ کہتے ہیں عربی میں، ایک معاہدہ ہوتا ہے کہ بھئی یہ ہماری آپ کی بات فائنل ہوگی، ٹھیک ہے، اگر کسی نے ایک آدھ تحفہ دے دیا، لیکن منگنیوں پر لاکھوں روپے خرچ کیا جاتا ہے۔ یہ سب کچھ کرتے ہیں، لیکن جب اللہ رب العزت کے راستے میں خرچ کرنے کی باری آتی ہے، پھر اپنا ہاتھ ہم گھونٹ لیتے ہیں، ہاتھ بند کر لیتے ہیں۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے، تنگ حالی میں بھی، تنگ دستی میں بھی، اور خوشحالی میں بھی۔ اہل جنت کا بنیادی وصف وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا والکاظمین الغیظ، غصہ آئے تو غصے کو پی جاتے ہیں، غصہ آئے تو غصے پر کنٹرول کرتے ہیں، قابو پا لیتے ہیں۔ کون؟ متقین لوگ۔ کون؟ اہل جنت۔ ہم سب کی یہی تڑپ ہے، یہی خواہش ہے، مسجد میں آتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، جمعہ پڑھتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، کیا کہ اللہ رب العزت اپنی جنت عطا کر دے، جنت الفردوس کے ہم وارث بن جائیں، ہم کامیاب ہو جائیں۔ لیکن اس کے لیے کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے یہ بھی ایک بنیادی وصف بیان کیا ہے، والکاظمین الغیظ، غصہ آئے تو غصے پر قابو پاتے ہیں، غصے کو پی جاتے ہیں۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیس الشدید بالسرعہ انما الشدید، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلوان وہ نہیں ہے جو کسی کو کشتی میں بچھاڑ دے۔ ہم تو یہی سمجھتے ہیں نا کہ پہلوان وہ ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلوان وہ نہیں ہے جو کسی کو بچھاڑ دے، بلکہ پہلوان وہ ہے جب غصہ آئے تو غصے پر قابو پا لے، وہ پہلوان ہے۔ اور سب سے بہترین گھونٹ آپ نے فرمایا نگلنے والا بہترین گھونٹ وہ ہے جو غصے والا گھونٹ ہے۔ غصہ آیا، غصہ بندہ پی گیا، مگر اس قدر غصے میں آ جانا، اساتذہ کا بچوں پر، قراء کرام کا، علماء کا بچوں پر، اساتذہ کرام کا بچوں پر اس قدر غصے میں آ جانا کہ اپنے آپ سے باہر ہو جانا اور اس کے مار مار کے ہڈیاں توڑ دینا، یہ انسانیت بھی نہیں ہے۔ اہل علم کو، اساتذہ کرام کو، علماء کرام کو بچوں پر شفقت کرنی چاہیے، والدین کو بچوں پر شفقت کرنی چاہیے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ڈانٹنا بھی نہیں ہے، جہاں ضرورت ہے ڈانٹنے کی ڈانٹیں، جہاں ضرورت ہے مناسب سمجھتے ہیں کہ یہاں ضرورت ہے بچوں کی تھوڑی سی سرزنش کرنے کی، تھوڑی بہت پٹائی کرنے کی، بچے ابھی چھوٹے ہیں ان کو سمجھانے کے لیے مناسب حد تک جہاں ضرورت ہو، لیکن اپنے آپ سے باہر ہو جانا اور مار مار کر اگلے کی حالت بگاڑ دینا، اس کو چار پائی پہ لٹا دینا، یہ انسانیت نہیں ہے۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب بندے کو غصہ آتا ہے، اور غصے میں اپنے آپ سے جب بندہ باہر ہو جاتا ہے۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ غصہ ایک فطری چیز ہے، غصہ آ جاتا ہے، اور جہاں ضرورت ہے وہاں آنا بھی چاہیے مناسب حد تک۔ ہمیں غصہ فضول خرچی پر کیوں نہیں آتا؟ جب بچے فضول خرچی کرتے ہیں تب ہم ان کے ساتھ مل جاتے ہیں۔ ہمیں غلط کاموں پہ غصہ کیوں نہیں آتا؟ ہمارے گھروں کے اندر بے حیائی، عریانی و فحاشی کو فروغ دیا جائے، ہمیں غصہ کیوں نہیں آتا؟ بیٹا کمائی کہاں سے لے کر آ رہا ہے؟ کیا سود کی کمائی تو نہیں، رشوت کی تو نہیں، یہ جوا تو نہیں کھیل رہا؟ اس کی کمائی کیسی ہے؟ کیا اس پہ ہمیں غصہ آتا ہے؟ بچوں کی ہم تربیت کرتے نہیں، پھر جب مہمان آتے ہیں تو پھر اس کے سامنے جھاڑ دیتے ہیں۔ عام روٹین میں گھر میں جب آپس میں بیٹھے ہوں بچوں کو سمجھائیں، جہاں اساتذہ کرام کی ذمہ داری ہے وہاں والدین کی بھی ذمہ داری ہے۔ والدین سارا اساتذہ کرام پر انحصار نہ رکھیں کہ وہی کریں گے سارا کچھ۔ زیادہ وقت اولاد والدین کے پاس گزارتی ہے، اور ماں باپ سے جو انہوں نے دیکھنا ہے وہی انہوں نے کرنا ہے۔ اور کہتے ہیں کہ جو بندہ کہتا ہے، بچوں کی یہ فطرت ہے، جو کہتے ہیں اس پر اتنا عمل نہیں کرتے، جو کرتا ہے وہ دیکھتے ہیں اس پر عمل کرتے ہیں، یہ انسانی ایک فطرت ہے۔
ہمارے اپنے قول و فعل کے اندر تضاد نہ ہو. ہم جو بات کہہ رہے ہیں اچھی اور بھلی بات کہہ رہے ہیں، پر پہلے ہم اس پر پورا اتریں، پھر اگلے بندے کو اور بچوں کو یہ درس دیں کہ آپ بھی ایسا کریں. خود غلط حرکتیں کریں اور بچوں کو نصیحت کریں کہ آپ اچھا کام کیا کریں، ایسا ناممکن ہے. غصے پر قابو پانا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، جس شخص کو بہت غصہ آیا، آپ نے فرمایا کہ اگر غصہ آئے تو ایسا کیا جائے کہ اگر بندہ کھڑا ہے تو بیٹھ جائے، پھر بھی غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا، غصہ ختم نہیں ہوا، لیٹ جائے. اور ایک روایت کے الفاظ ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب غصہ آئے تو پھر آپ نے فرمایا میں ایسا کلمہ جانتا ہوں جو انسان کے غصے کو ٹھنڈا کرتے ہیں. وہ کلمہ کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یہ کلمہ پڑھا جائے. یہ دوسرا نبوی نسخہ ہے. پہلا کیا تھا؟ کھڑا ہے بیٹھ جائے، بیٹھا ہے تو لیٹ جائے. اور دوسرا نبوی نسخہ غصے پر قابو پانے کا وہ ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ کلمہ پڑھا جائے. تیسرا نبوی نسخہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے فرمایا کہ یہ غصہ شیطان کی طرف سے ہے اور شیطان کو آگ سے پیدا کیا گیا ہے، اور آگ پر قابو پانے کے لیے پانی کی ضرورت ہوتی ہے، لہٰذا جب غصہ آئے تو وضو کر لیا. یہ تیسرا نبوی نسخہ ہے. ہم ایسا کرتے ہیں؟ نہیں کرتے ایسا، الا ماشاء اللہ. اس لیے ہمارا غصہ ٹھنڈا ہی نہیں ہوتا، بڑھتا چلا جاتا ہے، اتنا بڑھتا چلا جاتا ہے کہ ہم گالی گلوچ پہ اتر آتے ہیں، بدتمیزی پر اتر آتے ہیں، اگلے کو مارنے پر چلے جاتے ہیں، جان کے درپے ہو جاتے ہیں، ختم کرنے پر تل جاتے ہیں. یہ غصہ بنیاد ہے. یہ طلاقوں کی شرح بڑھتی کیوں چلی جا رہی ہے؟ وہ جی میں نے غصے میں کہہ دیا تھا جا تجھے طلاق ہے. کبھی کسی نے محبت سے نہیں کہا جا تجھے طلاق ہے. طلاق واقع ہو جاتی ہے. یہ منہ سے الفاظ نکالنے کی دیر ہے. وہ غصے میں کہا ہے، وہ جیسے بھی کہا ہے، ہنسی مزاح میں کہا ہے، ایک دفعہ کہہ دیا لفظ طلاق، طلاق ہو گئی. اور بعض بدبخت ہمارے معاشرے میں ایسے ہیں، اکثریت لوگوں کی جہالت کی انتہا ہے. دینی مراکز کھلے ہیں، علماء بیٹھے ہیں، لیکن ان سے مسئلہ پوچھنے کی ہمت نہیں کرتے. ایک دن میں 10 12 دفعہ کہہ دیتے جا تجھے طلاق دی، جا تجھے طلاق دی، جا تجھے طلاق دی. اور تسلسل کے ساتھ سال ہا سال روزانہ کی بنیاد پر یہ معمول بن چکا ہے، اور برداشت ہمارے اندر نہیں ہے. والدین بھی اولاد جو ہے، والدین بعض ایسے عجیب طبیعت کے ہیں اور بچوں کو اس طرح کا سبق دیتے ہیں کہ بہو اگر آئندہ ایسی بات کہے گی تو انہیں 2 زیادہ سنانی ہے اس سے بڑھ کر. گالی کا جواب اینٹ سے دینا ہے، پتھر سے دینا ہے. بچوں کی تربیت اچھے نہ ہے، ان کو بتائیں سکھلائیں، وہ بھی آپ کے والد ہیں. حتی الامکان کوشش کریں، برداشت کریں. یہی تو اللہ رب العزت نے اہل جنت کے اوصاف بیان فرمائے. والکاظمین الغیظ، وہ غصہ آئے تو غصے پر قابو پا لیتے ہیں، غصے کو پی جاتے ہیں. ایک شخص نے آ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اللہ کے رسول مجھے کوئی نصیحت فرمائیں. آپ نے فرمایا لا تغضب، غصہ نہ کر. پھر اس نے کہا اللہ کے رسول مجھے کوئی نصیحت فرمائیں. آپ نے فرمایا لا تغضب، غصہ نہ کر. فرد مرارن، اس نے یہ سوال کئی بار دہرایا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی فرماتے گئے لا تغضب، لا تغضب، غصہ نہ کر. شاید اس کی طبیعت زیادہ اس طرح کی تھی اور آپ اس کی طبیعت سے واقف تھے، اور آپ حکیم الامت تھے. آپ جس طرح ایک روحانی معالج تھے، آپ جسمانی معالج بھی تھے. اللہ رب العزت نے سارے کے سارے اوصاف محمد مصطفیٰ کے اندر جمع فرما دیے. حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ، اس نبی کے ہم امتی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. غصہ نہ کر. اس طرح آپ سے جب سوالات ہوتے تھے آپ لوگوں کی طبیعت کے مطابق اس طرح کا آگے آپ جواب دیتے تھے. اور یہ ایک معلم، ایک استاذ، دائی اور عالم دین وہ حکمت عملی سے مسئلہ بتلاتا ہے، ڈنڈی بھی نہیں مارنی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر کوئی پوچھتا ہے نا، کوئی فرائض میں پورا تھا
تو پوچھتا اللہ کے رسول مجھے کوئی نصیحت فرمائیں، آپ اس کو فرما دیتے ہیں کہ نفلی روزے رکھا کر، یا کسی کو کہہ دیا نفل و نوافل پڑھا کر، قرآن کی تلاوت کیا کر، اور زیادہ کیا کر۔ اس شخص کو پیارے نبی نے فرمایا غصہ نہ کر، آپ اس کی طبیعت سے واقف ہوں گے یقیناً، لا تغضب، غصہ نہ کر۔ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے، جنتی نوجوانوں کے سردار حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسین کے بیٹے کا نام بھی علی تھا۔ یہ صحابہ کرام میں ایسا تھا کہ باپ کا نام بھی وہی ہے، آگے بیٹے کا نام بھی وہی ہے، یا باپ کا نام اور ہے، بیٹے کا نام اور ہے، آگے پوتے کا نام وہی دادے والا ہے۔ حضرت حسین کے بیٹے تھے حضرت علی بن حسین، جو زین العابدین کے نام سے لقب سے مشہور تھے۔ ایک دن ان کی لونڈی ان کو وضو کروا رہی ہے، پانی لے کر آئی برتن میں، وضو کروانے لگی۔ حضرت نے بسم اللہ پڑھی اور وضو کرنے لگے تو لونڈی کے ہاتھ سے وہ برتن وضو والا پانی والا ایسے گرا، آپ کے چہرے کے اوپر آ کر برتن لگا اور زخم تک آ گیا۔ ایسے منہ اوپر اٹھانے لگے تو لونڈی نے آگے سے قرآن کریم کی یہ آیت مبارکہ پڑھی، وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْظَ، کہ اہل ایمان کا یہ وصف ہے کہ غصہ آئے تو غصے کو پی جاتے ہیں۔ حضرت زین العابدین کہتے ہیں جاؤ پھر میں غصے کو پی گیا۔ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، لونڈی نے اگلے لفظ پڑھے، اگلے الفاظ پڑھے کہ وہ لوگوں کو معاف کرتے ہیں، درگزر کرتے ہیں۔ کہنے لگے جا تجھے درگزر کیا، معاف کیا۔ پھر آگے لونڈی نے یہ الفاظ پڑھے، وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، قرآن کریم کی پوری آیت پڑھی کہ اللہ رب العزت نیکی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ کہتے جا پھر یہ نیکی بھی تجھے کی، تجھے میں نے آزاد کر دیا۔ یہ لوگ ہیں جن کے ایمان کو اللہ رب العزت نے ہمارے لیے معیار قرار دیا ہے۔ غصہ آیا، غصے پر قابو پایا، غصہ آ جاتا ہے، فطری چیز ہے، لیکن غصے پر قابو پانے کی کوشش کرنی چاہیے حتی الامکان۔ 3 میں نے نبوی نسخے عرض کیے ہیں غصے پر قابو پانے کے، لیکن غصے میں نے عرض کیا تھا کہ اپنے آپ سے باہر نہیں ہونا چاہیے۔ جیسے وہ بہادر شاہ ظفر نے کہا تھا، ظفر آدمی اس کو نہ جانیے گا خواہ کتنا بھی ہو صاحب فہم و ذکا، جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی، جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا۔ بہادر شاہ ظفر نے کہا وہ بندہ بندہ ہی نہیں ہے، وہ انسان انسان ہی نہیں ہے، جو خوشی کے موقع پر اپنے آپ سے باہر ہو جائے یا غصے میں اپنے آپ سے باہر ہو جائے، آدمی اس کو نہ جانیے گا خواہ کتنا بھی ہو صاحب فہم و ذکا، جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی، جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا۔ اللہ رب العزت نے اہل جنت کے اوصاف بیان فرمائے ہیں، اہل جنت کے کئی ایک اوصاف بیان فرمائے ہیں۔ وہ نماز پڑھتے ہیں، وہ شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، جیسا 18ویں پارے کے آغاز میں اور بھی کئی مقامات پر قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون، آگے فرمایا وہ زکوٰۃ دیتے ہیں، کئی ایک اوصاف۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ معاملات میں بھی اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اہل جنت کے اوصاف معاملات کے بارے میں بھی بیان فرمائے ہیں کہ غصہ آئے تو غصے پر قابو پا لیتے ہیں اور لوگوں کو معاف کرتے ہیں، درگزر کرتے ہیں۔ کتنا درگزر کرنا چاہیے؟ ایک سائل نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اللہ کے رسول میں اپنے غلام کو دن میں کتنی مرتبہ معاف کروں؟ 3 مرتبہ یہ اس سائل نے سوال دہرایا۔ سوال کسے کیا ہے؟ حکیم الامت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اللہ کے رسول میں اپنے غلام کو دن میں کتنی دفعہ معاف کروں؟ اگر وہ غلطی کر لے، آپ نے فرمایا 70 مرتبہ بھی غلام کو معاف کرنا پڑے تو اس کو معاف کر دیں۔ ہم تو ایک دفعہ معافی کر دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اس طرح کے ہم سوشل میڈیا پر کئی ایک واقعات دیکھتے ہیں، لوگوں ہمارے دل پتھر ہو چکے ہیں۔ ملازم یا ملازمہ غلطی کر لے، اس کو مار مار کر اس کی حالت بگاڑ دیتی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 70 مرتبہ بھی معاف کرنا پڑے تو معاف کر دو۔ حضرت عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ کو کسی نے گالی دی تو اس سے مخاطب ہو کر فرمانے لگے، اگر قیامت نہ آنا ہوتی تو میں تجھے ضرور جواب دیتا
کیا مطلب کہ اب قیامت آنی ہے، مجھے جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے، تو اللہ کے ہاں جا کر سزا پائے گا جو تو نے گالی دی ہے۔ اس طرح بچوں کی تربیت کریں، خود اپنے آپ کو اس طرح ان شخصیات کو ماڈل سمجھتے ہوئے، ان کے ایمان کو معیار سمجھتے ہوئے اپنے آپ کو اس کے مطابق ڈالیں۔ والکاظمین الغیظ، غصہ آئے تو غصے کو پی جاتے ہیں، والعافین عن الناس، لوگوں کو درگزر کرتے ہیں، معاف کرتے ہیں۔ سب سے بڑی شخصیت ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے کبھی اپنی ذات کے لیے کسی سے انتقام نہیں لیا، کتنی تکلیفیں آپ کو دی گئی ہیں۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب کوئی حدود اللہ کو پامال کرتا تب آپ اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہوتے، ادروائز آپ نے کبھی کسی سے انتقام نہیں لیا۔ فتح مکہ کے موقع پر آپ نے عام معافی کا اعلان کیا یا نہیں کیا؟ کئی ایک واقعات ہیں، سیرت کی کتابیں بھری پڑی ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں موقع پر فلاں کو معاف کر دیا، اپنی بیٹی کے قاتل کو معاف کر دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں دینے والے، آپ نے ان کے لیے بھی جھولی بھر کر خیر کی دعائیں کی۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ پیارے بھائیو، ہم اس نبی کے امتی ہیں، اور امتی ہونے کی یہ حق بنتا ہے۔ امتیوں کے اندر جو اوصاف اللہ رب العزت نے بیان کیے ہیں وہ ہوں گے تو اللہ رب العزت کامیابی دے گا۔ وہ اوصاف کون سے ہیں؟ وہ یہی بنیادی اوصاف ہیں جن کا ہم گاہے گاہے تذکرہ کرتے رہتے ہیں۔ یہ اجتماع جمعے کا یہ صرف ایک کاروائی نہیں ہے، ایک رسم نہیں ہے کہ ہم آئیں، دو چار باتیں سنی اور دو چار رکھنے پڑی اور چلے گئے۔ یہ ایک دوسرے کو نصیحت ہوتی ہے، اپنے آپ کو بھی، آپ سے بھی۔ یہ دین کی باتیں، یہ خیر کی باتیں، یہ ہم اپنائیں تاکہ ہمارے گھروں کے اندر سکون ہو۔ یہ فتنے ناچاکیاں جو آئے روز بڑھتی چلی جا رہی ہیں، جنم لیتی ہیں، ان سے ہم بچ سکیں۔ وما علیہ الا البلاغ۔